یہاں پر دو حرف اکٹھے آ رہے ہیں، ہا پھر اس کے بعد بھی ہا ہے، یہاں ہا کے بعد جو ہے دو واو اکٹھے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لام آپ کو نظر آ رہا ہوگا معہو کے بعد، یہاں پر رکنا ہے یا نہیں رکنا؟ اگر رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے، نہیں رکنا تب کیسے پڑھا جائے گا؟ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس لفظ کے آگے لفظ اللہ کے بعد بھی لام ہے، یہاں بھی رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ اگر رک بھی جائیں تو کس طریقے سے رکیں گے؟ اس کے بعد اسی لائن کے اندر ہے دو زبر کی تنوین کے بعد چھوٹا میم ہے، اس کے بعد با ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا۔ اب یہاں سے ہجے کرتے ہیں، فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، فلما، یہاں پر ہا زا کے بعد بھی ہا ہے، اس کے بعد بھی ہا ہے، دو ہا اکٹھے آ رہے ہیں، دونوں ہا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، واضح طور پہ پڑھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پہلا ہا پڑھ لیں دوسرا رہ جائے، ایسا نہیں کرنا، دونوں کی حرکات کو برابر پڑھنا ہے۔ جا وازا ہوا، وازا ہوا، اس طریقے سے والذین، فلما جاوزہ ہوا والذین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یہاں دال کے بعد جا مدہ ہے، یا مدہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حروف مدہ تین ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، والذین، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون کے بعد واو مدہ، یہ واو مدہ کی مثال ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے نون کے اوپر، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آمنو۔ اب اس کے بعد ہے معہو، میم کے بعد جو عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، معہو، معہو، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جس حرف کے اوپر کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہاں پر ہا کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، معہو قالو، اس طریقے سے۔ اگر بالفرض، کیونکہ یہاں پر لام ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر نہیں رکنا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ رکنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سانس یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ سٹاپ کر دیں، سٹاپ کرتے ہوئے ہا کو ساکن کر دیں، معاہ، اس طریقے سے۔ آپ کو پھر پیچھے سے پڑھنا ہوگا، آمنوا معہو قالو، اس طریقے سے۔ اب یہاں یہ وقف کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، لام کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، قالو، لا، لام کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے لام کے اوپر تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ طاقت لنا، طا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھیں گے، طاقت لنا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے پہلے والی لائن میں جو ہم نے پڑھا تھا لنا، وہاں پر نون کو اس لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، نون لام زبر نل، یا واو زبر یو، نل یو، طاقت لنل یو، میم زبر ما، لنل یوم، یا کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یا واو زبر یو، یوم، طاقت لنا اليوم بجالوت، بجالوت، لام کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وجنودی، وجنودی۔ اب یہاں پر دال کے بعد جو ہا ہے یہ ہا ساکن کر دیا جائے گا جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے۔ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے بیدی لفظ کے اوپر وقف کیا تھا، ہا کے اوپر،
تو کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے، تو میں یہاں پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی لفظ اسی طرح کا ہے وَجُنُودِهِ۔ اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اگر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، وَجُنُودِهِ، اس طریقے سے۔ تو کا مطلب یہ چھوٹا تو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے قال الذین یظنون، قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، قال الذین، قال الذین یظنون، یا کے بعد جو ضا ہے، ضا حروف مستعلیٰ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیٰ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، بلکہ آپ مجموعہ یاد کر سکتے ہیں، خصہ، ضاغطن، قل، یہ ان کا مجموعہ ہے، مجموعہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں خصہ میں؟ خا اور صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں۔ اچھے طریقے سے ان کو یاد کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پر حروف کون سا جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یا غنون، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے انہم، یہاں پر دیکھیں چند ویڈیوز سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے یا با آ جائے تو پھر غنہ ہوگا، اس کے علاوہ غنہ نہیں ہوگا۔ وہ مثال آپ کو آج یہاں پر مل جائے گی۔ ہا کے بعد جو میم ہے، ایک تو نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہا کے بعد جو میم ہے، میم ساکن ہے، اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جیسے حروف آ رہے ہیں آپس میں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں، تو اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، کیسے؟ انہم ملاقو، اب یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، قاف کے بعد واو ہے، یہاں پر اس کو لمبا کریں گے، ملاقو۔ اب یہاں پر جب ملا کے پڑھیں گے تو قاف کے بعد جو واو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہاں پر دیکھیں یہ لفظ اللہ ہے، اس لفظ کو، قاف کو لفظ اللہ سے ملائیں گے، ملاق اللہ، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ملاق اللہ۔ اب یہاں پر لام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں کہ آپ کو پھر پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پہ آپ رک نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہیں سے پڑھنا پڑے گا، ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلہ۔ یہاں پر بھی آپ کو میم ساکن کے بعد میم کی مثال مل رہی ہے، یہاں ادغام مثلین ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، من فئۃ، من فئۃ، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے، یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، من فئۃ۔ یہاں پر تا کے بعد جو قاف ہے، یہاں پر نون ساکن کا غنہ تھا، اب یہاں پر نون تنوین کا اخفا آ رہا ہے غنہ، یعنی اخفا کا غنہ۔ تو اس کی اخفا کی بھی تعریف سن لیں، اخفا کا مطلب چھپانا، اور اس کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ ہوگا۔ من فئۃ قلیلۃ، یہاں لام کے بعد یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھیں گے، قلیلۃ، قلیلۃ، غلبت، غلبت، فئۃ کثیرہ۔ یہاں پر بھی تا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، تھا کے بعد یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، کثیرہ، کثیرہ، اس طریقے سے۔ اب تا کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے، جب بھی 2 زبر کی تنوین کے بعد چھوٹا میم آئے گا تو ساتھ با بھی لازمی آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر
اخفا یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، میم آ رہا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ کثیرتم کثیرتم بِإِذْنِ اللہ، اس طریقے سے. اب با کے بعد جو حمزہ ہے، حمزہ کے بعد ذال ہے، ذال کو نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اس طریقے سے. لفظ اللہ سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، فل موت نہیں پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. واللہ مع الصابرین، الصابرین لفظ دوسری لائن میں ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس کو سن لیں. واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، واللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. واللہ واللہ مع میم کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. مع الصابرین، مع الصابرین، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مع الصابرین. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.